بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ نساء کا رکوع نمبر 21 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 18 آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا، اور اس میں ہمارا جو 5واں پارہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور چھٹا اس رکوع میں شروع ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر اور پھر جو علمی نکات ہمیں ملتے ہیں مختصراً بیان ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین یخادعون، خادع یخادع مخادعتاً دھوکہ دینا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ لفظی ترجمہ یہی ہوگا، خادع، خدع یخدع دھوکہ دینا، خادع دھوکہ دینے والا، جیسے ضرب مارنا، ضارب مارنے والا، خادعہم دھوکہ دینے والا۔ تو یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کیا، ورنہ جب اللہ کی طرف دھوکے کی نسبت ہوگی تو کیا مطلب؟ اللہ ان کے، اس کو کہتے ہیں صنعت مشاکلت، کہ انہی کی زبان میں ان کو جواب دینا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یعنی اللہ بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ یہ اگرچہ تفسیر بیان کر رہا ہوں، لیکن کچھ تفسیریں ایسی ہوتی ہیں جو لفظی ترجمہ سکھانے کے لیے ضروری ہیں، کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر مسلمانوں میں ہیں اور اللہ گویا ہمیں یہ سمجھے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ادھر اپنے مفاد کے لیے کافروں کا بھی ساتھ دیتے ہیں، تو یہ ایک دھوکہ ہی ہو گیا نا ایک قسم کا ظاہری طور پر۔ تو اللہ بھی ان کو دھوکہ دیتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ بھی ان کے ساتھ معاملہ ایسا کرتا ہے جس سے یہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی فوراً اللہ ان کو سزا نہیں دیتا بلکہ ان کو ترقیاں دیتا ہے، اور سزا آخرت میں ملے گی۔ تو اس ترقی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس عمل سے ناراض نہیں ہے، تو اس استدراج اور اس ڈھیل کو دھوکے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، دھوکے کا لفظ تو برا ہے، تو اللہ اپنے لیے دھوکے کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ سمجھیں کہ دھوکہ کی نسبت اللہ کی طرف کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، برا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کسی خاص پیرائی میں وہ ذکر کی جاتی ہیں کسی خاص چیز کے جواب میں، تو وہ بری نہیں ہوتی، اور یہی صنعت مشاکلت کہلاتی ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی مجھے آ کے کہے کہ فلاں جو ہے وہ آپ کو گالیاں دینے والا ہے، تو میں جواب میں کہوں کہ وہ مجھے جب گالیاں دے گا نا تو میں اس کے راز فاش کروں گا، اور راز ایسے فاش کروں گا کہ پتہ چل جائے گا دنیا کو کہ یہ اصل برا یہ خود ہے، جو الزامات مجھ پہ لگا رہا ہے اصل میں وہ یوں ہے۔ تو اس بات کو میں کیسے تعبیر کروں گا کہ کوئی شخص مجھے آ کے کہے کہ وہ فلاں آپ کو گالیاں دے گا، تو میں جواب میں کہا گالیاں تو میں اس کو دوں گا۔ کیا مطلب؟ گالیاں نہیں دوں گا میں، بلکہ میں ایسا کام کروں گا جس سے وہ اتنا بدنام ہو جائے گا جتنا وہ مجھے گالیاں دے کے میں بدنام نہیں ہوں گا۔ تو یہ جب جواب میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ برا نہیں لگتا، ایک نارملی یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو برا ہوگا۔ تو ویسے کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ دھوکہ دیتا ہے، اللہ برے مکر تدبیریں کرتا ہے، نا، لیکن جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کلام استعمال کرتے ہیں، اور ایسے موقع پہ یہ بلاغت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ تو چونکہ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ گویا ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ نے بھی دھوکے کا لفظ استعمال کیا، تو ایسے موقع پر یہ لفظ استعمال ہونا برا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک کلام میں چاشنی اور ایک یعنی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، اس کلام میں خوبصورت بنتا ہے اس سے کلام۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں، وہو خادعہم، حقیقت میں تو اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے جس سے نظر کچھ آ رہا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہونے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور یہ جب منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، کسل عربی میں سستی کو کہتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل، اے اللہ میں بزدلی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو کسالہ یہ جمع ہے، قاموا کسالى، فرمائیں یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں سست ہو کے۔ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، یرائیون تھا یضاربون کی طرح، رعا سے نکلے دکھانا، یہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ذکر نہیں کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، مسلمانوں اور کافر کے درمیان
ذالکہ سے یہ مراد ہے، یعنی یہ سے مراد کہ دو کلچر تھے نا اس وقت، ایک کافروں کا تھا ایک مسلمانوں کا، تو اللہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے درمیان یہ مذبذب ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں، لا الہ الائی، نہ تو ہیں الہ الائی ان کی طرف، ولا الہ الائی، اور نہ یہ پورے ہیں ان کی طرف، یعنی حقیقت میں تو کافر ہیں، ظاہری طور پر مسلمان ہیں، تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اے مخاطب تو ہرگز اس کے لیے راستہ نہیں پائے گا، کوئی ہدایت کا راستہ، اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو گمراہ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست مت بناؤ، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر، اتریدون، آ کا معنی کیا، تریدون ارادہ کرتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ، کہ تم بناؤ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانا مبینہ، واضح دلیل، تم یہ چاہتے ہو کہ یعنی اللہ جب تمہیں سزا دینا چاہے، تمہارے خلاف ہو جائے، تو اللہ کے پاس واضح دلیل ہو تمہیں نقصان پہنچانے کی۔ وہ واضح دلیل کیا ہوگی کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر ان سے دوستی لگاتے تھے، یعنی تم اللہ کی حجت اپنے اوپر تام کرنا چاہتے ہو۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل، درک کہتے ہیں درجے کو، درجے میں ہوں گے، الاسفل، اسفل کمپیریٹیو ڈگری ہے، سافل عربی میں نچلے مقام کو کہتے ہیں، جیسے والتین والزیتون میں ہے نا اسفل سافلین، تو سفلیات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، نچلے کام، تو الاسفل دوسرے کے مقابلے میں نیچے، یعنی سب سے جو تمام درجات میں جو سب سے نیچا درجہ ہوگا من النار، آگ کا، اس درجے میں منافقین ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور اے مخاطب تو ہرگز ان کے لیے کسی کو مددگار نہیں پائے گا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی کافروں کو چھوڑ کے اللہ سے دوستی لگا لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کر لیں اپنے دین کو اللہ کے لیے، ریاکاری چھوڑ دیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہیں، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ، اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ، المؤمنین، مومنین کو، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ ما یفعل اللہ، ما کا معنی کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے، تمہارے عذاب سے اللہ کو کیا ملے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم، اور صحیح ایمان لے آؤ، منافقت چھوڑ دو، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، شاکرن، دیکھیں شکر کا معنی ہوتا ہے شکر ادا کرنا، لیکن جب شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو نا، تو اس کا معنی شکر کرنا نہیں ہوتا بلکہ قدردانی، کیونکہ جو بھی شکر کرتا ہے وہ اصل میں آپ کی نعمت کی قدر کر رہا ہے، تو یہاں مراد ہے قدردان، کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، یعنی آپ کچھ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو بہت دے گا، تو آپ کی کوشش کی قدر کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، شاکرن، قدردان، علیمن، جاننے والا، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ 5واں پارہ ختم ہوا، اسی رکوع میں 6واں پارہ بھی ہے، تو وہ بھی ہم شروع کر دیتے ہیں۔ لا يحب اللہ، نہیں محبت کرتا اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ، الجہر بالسوء، سو کہتے ہیں برائی کو، برائی کے تذکرے کو، جہر کا معنی، جہر اصل میں کسی چیز کو علانیتاً کرنا، یعنی کسی کے سامنے برائی کرنا، یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ برائی کے تذکرے کو پسند نہیں کرتا، من القول، بات میں سے، یعنی ایسا جہر جس کا تعلق بات سے ہو، تو خلاصہ یہ نکلا کہ بری بات کو اللہ پسند نہیں کرتا، برائی کے تذکرے کو اللہ پسند نہیں کرتا، الا، مگر اس شخص کے لیے، من ظلم، جس پر ظلم کیا جائے، یعنی جس پہ ظلم کیا جائے وہ اگر تذکرہ کرتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے بتاتا ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، سمیعاً، سننے والا، علیماً، جاننے والا۔ ان تبدو خیراً، اگر تم ظاہر کرو گے خیر، اچھی بات کو، او تخفوہ، یا مخفی کرو گے اس کو، اچھی بات کو، او تعفو عن سوء، یا تم برائی سے چشم پوشی کرو گے، معاف کرو گے، درگزر کرو گے، فإن اللہ، کانا، تو ہے اللہ تعالیٰ، عفواً، معاف کرنے والا، قدیراً، قدرت والا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ،
یکفرون باللہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، ویریدون اور یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ کہ وہ تفریق کر دیں، فرق کر دیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، اللہ اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ آگے آ رہا ہے وَيَقُولُونَ وہ یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ کہ ہم ان میں سے بعض پر تو ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض پر ایمان نہیں لائیں گے، بعض کا ہم انکار کریں گے، وَيُرِيدُونَ اور وہ یہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا کہ ٹھہرا لیں وہ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اس کے درمیان ایک راستہ، یعنی آدھا ایمان لا رہے ہیں آدھا نہیں لا رہے، بیچ کا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا یہی لوگ ہیں پکے کافر، کافر ہیں یہ لوگ حقا ثابت شدہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہینہ ذلت والا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا اور تفریق نہیں کرتے بین احد منہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی، اولئک یہ وہ لوگ ہیں سوف یؤتیہم اجورہم عن قریب اللہ ان کو ان کا اجر دے گا، وکان اللہ غفورا رحیما اور ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ تو جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ۔ اس رکوع کی تفسیر بھی بہت آسان ہے، ہم اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اس سے پہلے والی رکوع میں چونکہ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے جو اپنے مفاد کے لیے حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ حق پر قائم رہو، صحیح بات کرو، انصاف کی بات کرو اگرچہ تمہارے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ تو منافقین اس اصول کے بالکل اپوزٹ چلتے ہیں، تو ان کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اب اللہ نے انہی منافقین کی برائی بیان کی ہے اس رکوع میں بھی کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے خیال کے مطابق، یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم، یعنی جو ان حقیقت میں تو ان کی نیت دھوکہ دینے کی نہیں ہوتی، لیکن ان کے عمل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی برے عمل کر رہا ہو نا، تو اور جہاں مفاد ہو ادھر جا رہا ہو، کبھی اس کو مفاد اس طرف ہو تو ادھر جاتا ہے، کبھی مفاد اس طرف ہو تو ادھر جاتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یار تو سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ بے وقوف ہے، حالانکہ وہ یہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ گویا اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہی انداز قرآن نے یہاں اختیار کیا ہے کہ منافقین کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اسلام پر بھی کی طرف بھی نسبت کر رہے ہیں اور کفر کی طرف بھی نسبت کر رہے ہیں اپنی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس سے، یعنی عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں گویا اللہ معاذ اللہ بیوقوف بن جائے گا، معاذ اللہ نقل کفر۔ تو اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ دھوکہ تو اللہ نہیں دے سکتا، یعنی اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے جیسا وہ شخص جو کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہو وہ معاملہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ان کو فوراً عذاب نہیں دے رہا، ان کو فوراً ترقیاں مل رہی ہیں، جن سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ اس گناہ پر ان کو جو سزا ملنے والی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ظاہری معاملہ اللہ کا ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے ہی اللہ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ ان کو وہ معاملہ کر رہا ہے جو کوئی دھوکہ دینے والا کسی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے کہ جس سے ان کو آخرت میں اور نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ ان کو فوراً سزا دیتا رہتا ہے نا، تو یہ اتنے جرم میں آگے نہ جاتے۔ فرمایا دوسری برائی ان میں کیا؟ اذا قاموا الی الصلاۃ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز کا ذکر اس لیے کیا کہ اسلام میں اسلام کی اور ایمان کی سب سے بڑی علامت نماز ہے۔ منافقین نماز نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ ان لوگ سمجھ جاتے کہ یہ تو کافر ہیں، تو مجبوراً نماز میں ان کو بہرحال آنا پڑتا۔ لیکن جب نماز دل سے نہ ہو اور یہ ظاہر کرنے کے لیے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، صرف یہ شو کرنے کے لیے ہو، دھوکہ دینے کے لیے، تو ظاہر ہے نماز جیسی عبادت میں پھر دل کہاں لگے گا۔ تو اس لیے ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی سستی کے ساتھ، جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ کسی کو گھسیٹ کے لا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا نہیں ہوتی بلکہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہم بھی مسلم ہیں تاکہ ہمیں مسلمانوں والی سہولتیں ملیں ہمیں۔
جنگ میں مال غنیمت ملے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بھی بہت تھوڑا کرتے ہیں. یعنی نماز میں اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ واقعی نماز پڑھ رہا ہے. پراپر ذکر کرتے بھی نہیں ہیں اس میں. تھوڑے کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ تھوڑا بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور دکھانے کے لیے تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے جس سے اگلا سمجھ جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. جیسے منہ اوپر سے ہلانا یا رکوع سجدہ کر لینا، یہ ایسا ذکر ہے جو دیکھنے میں تو والا تو یہی سمجھے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. مذبذبین بین ذلک، فرمایا درمیان میں لٹکے ہوئے لوگ ہیں. کافر تو آرام سے خراٹے لے رہا ہے، وہ تو نہ فجر پڑھ رہا ہے نہ ظہر پڑھ رہا ہے، اس کو اس ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. حقیقت میں تو پورے کافر ہی ہیں یہ، لیکن ظاہری طور پر تو یعنی یہ ان کی ایک اندر کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسی قسم پرسی کی زندگی ہے ان کی، کہ بھئی یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. تو اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا انہوں نے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ہوگا جیسے کہ آگے آ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو نفاق سے توبہ کرنے کا اصل میں حکم دیا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو اس عذاب میں اپنے آپ کو کیوں ڈالا ہوا ہے. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. اللہ ان کے ان حالات سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جس کو اللہ گمراہ کر دے واقعی اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو ان کمبختوں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے گمراہ کیا ہوا ہے کہ بھئی پراپر طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ تاکہ نماز میں تمہیں لذت آئے، خشوع و خضوع آئے. تو کیسے تم پڑھنی تو ہے تم نے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، تو بہتر نہیں ہے کہ دل سے پڑھ لو. تو اللہ فرماتے ہیں واقعی جس کو خدا گمراہ کر دے اس کے پاس واقعی کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ بھی ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے. آگے اللہ اہل ایمان کو خطاب فرما رہے ہیں کہ تم منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ، تم ایک طرف رہنا. اور اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ کافروں سے دوستیاں نہ لگاؤ. تمام ہمدردیاں تمہاری مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں نہ لگاؤ. یہاں دوستی سے وہی مراد ہے جس کا میں نے پچھلے رکوع میں تذکرہ کیا کہ وہ دوستیاں جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہو. ایک ویسے ہی آپ کافر کوئی آپ کا دوست ہے اور اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ برا نہیں ہے، لیکن وہ دوستی کہ جس میں مسلمانوں کے مفاد پہ زد پڑتی ہو، تو ایسی دوستی تو صرف مسلمانوں سے لگائی جائے گی. تو اللہ نے فرمایا تم منافقین کی طرح مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں مت لگاؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے دلیل قائم کر دو، واضح دلیل اپنے خلاف. یعنی قیامت میں جب اللہ تمہیں عذاب دے گا تو تم کہو گے اللہ تو مجھے کیوں عذاب دے رہا ہے. تو اللہ کے پاس ایک مضبوط دلیل ہوگی کہ تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگاتے تھے. اس کا مطلب تم مومن نہیں تھے، تمہیں اسلام سے محبت نہیں تھی، تم آخرت پر یقین نہیں کرتے تھے. تو تمہارا جو یہ عمل ہے نا، یہ تمہارے خلاف ایک بہت مضبوط دلیل ہوگی اللہ کے پاس. تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند اپنے خلاف دلائل کبھی جمع نہیں کرتا. ہر عقل مند یہ چاہتا ہے کہ بھئی میرے خصم کے خلاف دلائل جمع ہو. تو اللہ فرماتا ہے تم کیسی بے وقوفی کر رہے ہو کہ اپنے خلاف دلائل جمع کر رہے ہو. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کا ساتھ چھوڑ دینا مشکلات میں اور اہل باطل کی طرف ہو جانا، جیسے کہ ہماری حکومتیں بھی بعض دفعہ کر رہی ہوتی ہیں، قومیں اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ مفاد کی خاطر اپنی قوم کو چھوڑ کر جو حق پر ہوتی ہے باطل قوموں کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. گویا آپ قیامت کے دن اپنے عذاب کے لیے اللہ کے پاس دلائل کے انبار لگا رہے ہو کہ اللہ مجھے عذاب دیتے وقت نا یہ دلائل دے دینا میرے خلاف. تو اتنا بڑا جرم ہے یہ. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نفاق ہے نا، مفاد پرستی کے لیے پینترے بدلنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ ایسے مجرموں کو کافروں سے زیادہ قیامت میں سزا دے گا. کیونکہ کافر تو ایک طرف ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ دشمن آستین کے سانپ ہوتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا بے شک منافقین جہنم کی آگ کے سب سے نچلے طبقے میں. سب سے نچلے کا طبقے کا مطلب ایک طبقہ تو کافروں کے لیے ہوگا، یہ اس سے بھی نیچے طبقے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. آج تو جب مسلمان ان کو سزا دینے کے لیے آتے ہیں تو کافر ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب کافر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو مسلمان ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ان کا حامی ہے، تبھی تو یہ منافق ہیں کہ ہر طرف سے حمایت ملے. لیکن قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار اور کوئی حامی نہیں ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا جتنا بھی بڑا جرم ہو توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے.
تو منافقین کو توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا، فرمایا جو لوگ توبہ کر لیں، واصلحوا، اور آئندہ کے لیے اصلاح، عمل کی اصلاح کر لیں، یعنی مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگانا یہ سب چھوڑ دیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، کافروں کے بجائے اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ ابھی تو دنیا کے لیے ہے نا، نماز بھی دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ریاکاری ختم کر دیں، اخلاص پیدا کریں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ پھر عام مومنین کے ساتھ ہیں، تو پھر اللہ ان کو سزا نہیں دے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تو عنقریب مومنین کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ تو ایسے منافق اگر توبہ کر کے اپنے اعمال کو درست کر لیں تو وہ بھی اس اجر عظیم میں مومنین کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، امید دلاتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم اگر اللہ کا شکر ادا کرو اور صحیح ایمان لے آؤ تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا ملے گا؟ یعنی اللہ جو تمہیں اتنی عذاب کی وعیدیں سنا رہا ہے کہ سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے اور ایسے ایسے عذاب ہوں گے، تو اللہ کو عذاب دے کے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تمہیں امید دلا رہا ہے کہ بھائی توبہ کر لو نا، اللہ کو شوق تھوڑی عذاب دینے کا۔ یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کو کیا مل رہا ہے بھائی ہمیں عذاب دے کے، تو اس سے بڑا سوال گویا اللہ ہم سے کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا مل رہا ہے کہ ایسے کام کرو کہ آخرت میں تمہیں عذاب ملے، تو تم وہ کام نہ کرو نا، تو اللہ بھی خوش ہوگا اور تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ کو شوق نہیں ہے عذاب دینے کا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ بھلا کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے۔ کتنی خوبصورت اور کتنی زبردست آیت ہے، ان شکرتم وآمنتم۔ ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ کیسی اللہ کی رحمت ہے کہ بھئی اللہ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے، اللہ کو شوق نہیں ہے تمہیں آگ میں ڈالنے کا۔ ان شکرتم، اگر تم شکر کر لو، وآمنتم، اور صحیح ایمان لے آؤ، یہ کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اگر اللہ تمہیں عذاب دیتا ہے تو تمہاری بدبختی ہے کہ تو ایک آسان کام تمہارے ذمہ لگایا تھا لیکن تم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے لنگوٹا کس کے جہنم کی آگ میں کودنا ہی کودنا ہے، تو یہ تمہارا قصور ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدردان ہے۔ یعنی عذاب دینا تو دور کی بات، عذاب سے تو بالکل خوشی نہیں ہوتی اس کو، بلکہ تم تو تھوڑا کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ بہت دے گا، کیونکہ اللہ تو تھوڑے کی قدر کرتا ہے۔ وہ تو اس کی تو رحمت ہے کہ وہ جتنا بدلہ بنتا ہے اتنا نہیں دیتا، اس سے زیادہ نوازتا ہے اپنے بندوں کو۔ علیمہ، اور جاننے والا بھی ہے، جو کچھ نیکیاں تم کر رہے ہو اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے، اس پر قیامت کے دن تمہیں اجر دے گا۔ آگے چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کیونکہ منافقین کی شرارتیں بہت تھیں، نقصان پہنچاتے تھے، اجتماعی بھی انفرادی بھی۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کسی پہ ظلم ہو گیا، کسی صحابی پہ، اب وہ کسی کو بیان کر رہے ہیں وہ ظلم کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں یہ گڑبڑیں کر رہا ہے، تو اس پہ لوگ ناپسند کرتے تھے، کیونکہ غیبت اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، اور برائی کا تذکرہ بھی ناجائز ہے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ واقعی برائی کا تذکرہ ناجائز ہے، لیکن جس پر ظلم ہوا ہو اس کی زبان سے جواب میں جو برائی کا تذکرہ ہوگا وہ برا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بدلہ ہے نا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کو جا کے زور سے تھپڑ لگا دیا، اب لوگ کہیں گے بھائی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا برا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی اس نے بھی مجھے تھپڑ لگایا تھا۔ تو واقعی کسی کو تھپڑ لگانا برا ہے، لیکن تھپڑ کے جواب میں تھپڑ لگانا برا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم بیچارہ وہ ظالم کو سزا نہیں دے سکتا، وہ انتقام نہیں لے سکتا، تو اب اس پر شریعت نے اتنی پابندی نہیں لگائی کہ وہ اس ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان بھی نہ کرے۔ تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ فرماتے ہیں بری بات کا تذکرہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسے کسی کی غیبت کرنا۔ لیکن جس بیچارے پر ظلم ہوا، تو جس پر ظلم ہوا ہو وہ اس ظلم کو بہرحال بیان کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال کے ساتھ، غلو کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کس پر ظلم ہوا، اس اور مظلوم بھی اگر زیادتی کرے گا تو یہ بھی چیز بھی اللہ جانتا ہے، جتنا ہوا ہے اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ، آگے اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ جس پر ظلم ہوا وہ اس برائی کا تذکرہ کر سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے وہ آگے اللہ نے بیان کیا۔ ان تبدوا خیرا، اگر تم خیر کی بات کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا خیر کی بات چھپاؤ، یعنی کھلے عام بھی خیر کی باتیں کیا کرو، نجی محفلوں میں بھی خیر کی باتیں کیا کرو، او تعفو عن سوء، یا تم برائی سے درگزر کر دیا کرو، جیسے کسی پر ظلم ہوا اور وہ اس کو درگزر سے کام لے لے،
تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے. یعنی دوسروں کی خطاؤں اور اس کے ظلم کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا، اور قدرت والا بھی ہے کہ اس کو معاف کرنے کی قدرت ہے اور تمہیں اس پر اجر دینے کی بھی قدرت ہے. لیکن یاد رکھیں ظلم کو معاف کرنا اس وقت ثواب ہے، یہ آیت اس موقع کے بارے میں ہے کہ جب ظلم کو معاف کرنے سے معاشرے میں خیر کا غلبہ ہو. بعض دفعہ آپ انتقام نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، نہ اس کا برا تذکرہ کرتے ہیں بلکہ اچھائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے معاشرے میں اور خیر پھیلتی ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ظالم کو معاف کر دیں تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ ظلم اس کا معاشرے میں اور بڑھے گا. تو پھر یہ آیت اس کے موقع پہ نہیں ہے، بلکہ اس میں معاف کرنے کے بجائے انتقام لینا افضل ہے. یہ مضمون بھی احادیث سے ثابت ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کوئی مجھ سے میرا مال چھیننے کی کوشش کرے تو میں کیا کروں؟ فرمایا نہ دو. فرمایا وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے تو فرمایا تم بھی لڑو، تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ جہنم میں، اور اس نے تمہیں قتل کر دیا تو تم جنت میں جاؤ گے، شہادت کا اجر ملے گا. تو یہاں نبی نے لڑنے کی ترغیب کیوں دی؟ اس لیے کہ لوگوں کو اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ بس معافی کریں، تو اس سے بعض دفعہ معاشرے میں ظالم کے ہاتھ مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ناانصافی کرتا ہے. تو جائز تو ہے کہ جو آپ کا مال چھین رہا ہے آپ اس سے نہ لڑیں، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ اس سے لڑیں. تو اس طرح کی جہاں بھی قرآن میں آیتیں معافی سے متعلق ہیں نا، جیسے ایک جگہ آتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو انتقام نہ لے بلکہ صبر سے کام لے اور معاف کر دے تو إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. تو یہ ساری ترغیبات اس موقع کے لیے ہیں جب معاف کرنے میں معاشرے کی اصلاح ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، اپنا حق نہ لیں، اس سے لڑائیاں کم ہوتی ہیں. آپ انتقام لیں تو پھر وہ انتقام لے گا، پھر آپ انتقام، ایک لامتناہی جنگ شروع ہو جاتی ہے. جیسے بعض علاقوں میں گاؤں میں ہوتا ہے ایک بندے نے ایک بندے کو کسی وجہ سے مار دیا، تو اب اگر مقتول قاتل سے قصاص لے گا، اگر عدالت کے ذریعے لے پھر تو ٹھیک ہے، اگر خود سے انتقام لے لے گا تو حق تو ہے اس کا انتقام لینا، لیکن انتقام کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس کے بندے کو پھر ایک قبائلی جنگ لامتناہی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ افضل کیا ہے کہ بھئی معاف کر دیا جائے یا دیت لے کے چھوڑ دیا جائے، تاکہ یہ لامتناہی سلسلہ نہ چلے اور اس کا معاملہ، قاتل کا معاملہ آخرت پہ چھوڑ دیا جائے. تو جہاں معاف کرنے میں فائدہ زیادہ ہے تو وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی کوشش تو یہی کیا کرو، خیر کی بات ظاہر کرو، چھپا کے بھی خیر کی بات کرو اور لوگوں کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. تم جتنا لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو گے اتنا ہی اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا. آگے آیت کا ایک شان نزول ہے. یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی کہتے تھے کہ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کیوں جائیں گے؟ بھئی ہم بھی تو جنتی ہیں، ہم بھی تو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو کیا ہوا؟ موسیٰ پر تو ایمان ہے ہمارا. اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ پر تو ہمارا ایمان ہے. تو اس پہ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ بھی کافر ہیں، اس لیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کا اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں جیسے کہ یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، کہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں میں فرق کیا جائے. وَيَقُولُونَ، اور کیسے فرق کیا جائے؟ یہ کہتے ہیں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم ایک پر ایمان لائیں گے ایک پر نہیں لائیں گے. یعنی بعض کافر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم گاڈ کو تو مانتے ہیں رسولوں کو نہیں مانتے. بعض ایسے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں رسولوں کو بھی، لیکن بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی وہی ہیں یکفرون باللہ ورسولہ میں داخل ہیں، یہ اللہ اس کے رسولوں کے منکر ہیں، یعنی ان کا اللہ پر ایمان بھی معتبر نہیں ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیانی کوئی راستہ اختیار کریں، تو درمیانی راستہ نہیں ہے. اللہ پر ایمان لانا ہے تو تمام لوازمات کے ساتھ، رسول پر ایمان لانا ہے تو تمام لوازمات کے ساتھ. اس لیے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا تو وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ اللہ ہی نے حکم دیا ہے رسولوں پر ایمان لانے کا. خدا جس نے کائنات کو بنایا وہ تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے. اگر آپ نہیں لاتے تو اس کا مطلب آپ اللہ کو غلط سمجھتے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے پیغمبر ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ اللہ کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. تو جو اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دے اس کا اللہ پر ایمان تھوڑی ہے، تو یہ ایمان معتبر نہیں ہے. تو جب اللہ نے ثابت کر دیا دلائل سے، دلائل قاطعہ سے، براہین قاطعہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، اس پر معجزے قائم کر دیے، اس کے بعد اگر کوئی یہودی یا عیسائی نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کو غلط قرار دے رہا ہے.
پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ اس ایمان کو معتبر نہیں مانتے۔ یہی تذکرہ اس آیت میں کہ اللہ پر ایمان اسی کا معتبر ہوگا جو اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرے گا۔ فرق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کا درجہ ایک جیسا مانے گا، وہ تو ظاہر ہو نہیں سکتا، یعنی ایمان لانے میں فرق کرنا کہ بعض پر ایمان لائے بعض پر نہ لائے، تو یہ ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو صرف اللہ پر ایمان لانے والی قومیں ہیں ان کی قیامت میں بخشش نہیں ہوگی، ان کو رسولوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ جو رسولوں میں سے کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے تو وہ اسلام سے بالکل خارج ہے، کافر ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں یہ کہنا معتبر نہیں ہے۔ ہاں کسی کو رسولوں کی خبر ہی نہیں پہنچی تو پھر وہ معذور ہے، اس کا صرف اللہ پر ایمان لانا بھی کافی ہوگا۔ اولئک ھم الکافرون حقا، فرمائے یہ لوگ کافر ہیں پکے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، یہ بھی جو آج کل ہمارے ایک جدید پروفیسر بڑے مشہور ہیں نا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی اور یہودیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جہنم میں جائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور بعض قرآن کی آیتوں سے استدلال بھی کرتے ہیں وہ، تو قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت کی روشنی میں حل کیا جائے گا۔ یہ والی آیت قرآن کی واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار ایسے ہے جیسے اللہ کا انکار، کیونکہ اللہ نے قرآن کی آیت شروع کیسے کی؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں۔ کیسے؟ صراحتاً نہیں، بلکہ اس طرح کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا بعض پر ایمان لانا بعض پر نہ لانا یہ اللہ کا انکار ہی ہے، قرآن کی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ اچھا، اس میں ان پہ بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، اور ہم یعنی بعض پروفیسر ایسے ہیں جن سے پوچھا جاتا ہے نا کہ جو نبی کی نبوت کا انکار کرے یا ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو فوراً جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار تھوڑی ہیں اسلام اور کسی کو مسلمان اور کافر قرار دینے کے، ہم کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ کا کام ہے، لیکن جب اللہ نے اس کو کافر کہہ دیا تو پھر آپ کیوں نہیں کافر کہیں گے؟ اللہ نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ جو دین کی ضرورات کا یعنی ضروریات دین سے جو عقیدہ ثابت ہے اس کا منکر اللہ ہی کا منکر ہے اور وہ کافر ہے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا تو ہم اس کے کفر کو بیان کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے کہنے سے کہہ رہے ہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں بن رہے اس کے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ کافر ہیں پکے ڈکے، یعنی اللہ گویا بتا رہے ہیں کہ ان پروفیسروں کی باتوں میں آ کے ذرا بھی ان سے انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ پکے کافر ہیں۔ تو صرف اللہ پر اور بعض پیغمبروں پر ایمان بھی کافی نہیں ہے، تمام پیغمبروں پر ایمان لانا پڑے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور پکے مومن کون ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ فرق کا مطلب یہی ہے کہ کسی پر لا رہے ہیں کسی پر نہیں لا رہے، ایسا نہیں، سب پہ لاتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب اللہ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جن کا یہ عقیدہ ہو ان سے اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو معافی کا دروازہ بھی اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہے، اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ رحم کا مطلب ان کی حیثیت سے زیادہ اللہ ان کو نوازے گا۔ یہ رکوع ہمارا مکمل ہوا، اس میں جو علمی نکات ہیں جلدی سے میں بیان کر دوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں نہ لگائیں۔ یہ حکم تو کافر کے بارے میں لیکن عمومی ہے کہ ہمیشہ مظلوم کو چھوڑ کر ظالم کا ساتھ دینا، ہمیشہ حق کو چھوڑ کر ظلم کا ساتھ دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ خود ظالم ہیں۔ اور اللہ نے توبہ کا تذکرہ کیا کہ بڑے سے بڑا جرم بھی ہو جائے الا الذین تابوا واصلحوا، توبہ کر لو گے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ نے بتایا کہ اللہ کو اپنے بندوں کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے، بندے خود ہی حماقتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کسی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم میں کہ بری بات اللہ کو پسند نہیں ہے، غیبتیں پسند نہیں ہیں، لیکن کسی پر ظلم ہوا ہو تو اس ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ ان تبدوا خیرا او تخفوہ، اصل بات یہی ہے کہ یہ گنجائش ہے، عظیمت اسی میں ہے کہ ہمیشہ خیر کی بات کیا کرو، خیر کی بات چھپا کے بھی اور ظاہر طور پر بھی، اور اصول یہی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ او تعفوا عن سوء میں اللہ نے یہ بتایا۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ایمان جب ہی مکمل ہوگا تمام پیغمبروں پر، اللہ پر اور تمام ضرورات دین پر ایمان لایا جائے۔ کسی ایک چیز کا بھی انکار کرو گے تو اولئک ھم الکافرون حقا، وہ لوگ پکے کافر ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں اصول کی بات پتہ چلی۔ یہ ہمارا رکوع مکمل ہوا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں
چھٹے پارے کا پہلا رکوع اور سورہ نساء کا 22واں رکوع پیش کروں گا. ہمارے 5 پارے الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گئے, بلکہ 6 پارے, 30واں بھی ملا کے, 30واں ہم نے پہلے پڑھا تھا اور 5 ہی ہو گئے, تو 6 پارے الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ چھٹے پارے کا یہ جو یسألوک اہل الکتابی, یہاں سے ہم اس آیت سے ہم شروع کریں گے, یعنی رکوع نمبر 2, چھٹے پارے کا رکوع نمبر 2 اور سورہ نساء کا رکوع نمبر 21 شروع کریں گے ہم انشاءاللہ, 22 شروع کریں گے ہم اگلے ایپیسوڈ سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.